بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، آج آپ حضرات کو غسل کا طریقہ، سنت طریقہ کیا ہے اور غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل سے متعلق اہم معلومات عرض کرنی ہیں۔ میں سب سے پہلے گزارش کروں گا تمام احباب کو، جتنے بھی ہمارے سامعین حضرات ویڈیو سماعت فرماتے ہیں، ان سے گزارش ہے نیکی سمجھتے ہوئے آگے یہ دینی مسائل کو سینڈ بھی کر دیا کریں، چونکہ غسل کے فرائض ہو گئے، نماز کے فرائض ہو گئے، اور اسی طرح نماز کے فرائض، نماز کی شرائط، مفسدات نماز، واجبات نماز، نماز جنازہ کے فرائض، یہ جو موٹی موٹی معلومات ہیں یہ ہم میں سے ہر ایک شخص کو معلوم ہونی چاہیے۔ المیہ یہ ہے کہ جب پوچھا جاتا ہے کسی صاحب سے، عمر جو ہے وہ 40-50 سال کی بھی ہو، جب ان سے پوچھا جاتا ہے حضور غسل کے فرائض کیا ہیں، غسل کا پراپر طور پہ جو طریقہ سنت ہے وہ بتا دیجئے، یقین فرمائیں کہ ان کے سر شرم سے جھک جاتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے، آپ جب ویڈیو سماعت فرماتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کیا کریں، دوست احباب کو بھی بتایا کریں، بھی جو ہے وہ آپ یہ چیزیں سماعت کریں، بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ میرے خیال سے کوئی زیادہ آپ کا نقصان نہیں ہوگا اگر آپ جو ہے ہماری ان ویڈیوز کو آگے شیئر کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں الدال علی الخیر کفاعلہ، فرمایا نیکی کی طرف بلانے والا اس کے کرنے والے کی طرح ہوتا ہے۔ تو آپ حضرات سے گزارش ہے، دینی مسائل سیکھنے میں اور سکھانے میں بہت زیادہ ثواب ہے، تو آپ سے گزارش ہے جب بھی ہماری اس طرح کی ویڈیوز جو بہت زیادہ معلومات پر مشتمل ہوتی ہیں، آپ ثواب کمانے کی خاطر، ثواب کی نیت کرتے ہوئے ان کو آگے ضرور شیئر کیا کریں، تاکہ انہیں بھی جو ہے وہ جن احباب کو معلومات نہیں ہیں ان تک بھی ہماری ویڈیو کا پیغام پہنچ سکے۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ غسل کے 3 فرض ہوتے ہیں۔ 3 بار کلی کرنا، غرارہ کرنا۔ غرارہ کا مطلب ہوتا ہے کہ بہت زیادہ صفائی کے ساتھ اور بہت زیادہ مبالغہ کے ساتھ کلی کرنا۔ ہمارے بعض احباب کیا کرتے ہیں، بس منہ میں ایسے پانی چڑھاتے ہیں اور منہ میں پانی ڈال کر جو فوراً باہر پھینک دیتے ہیں، اس طرح کا جو ہے غسل نہیں ہوتا۔ غسل کے جو فرائض ہیں، ان 3 فرائض میں سے سب سے پہلا فرض ہے 3 بار کلی کرنا۔ کلی سے مراد غرارہ کرنا۔ وضو میں کلی کرنا سنت مؤکدہ ہوتی ہے، اور جو غسل ہے، غسل میں غرارہ کرنا اور اس کو صحیح معنی میں اس فرض کو ادا کرنا، یہ ہر شخص کے لیے فرض ہے۔ اگر کسی صاحب نے ایسے منہ میں پانی ڈال کر باہر پھینک دیا تو ایسے شخص کا جو غسل ہے وہ نہیں ہوگا۔ دوسرا فرض جو ہے وہ ہے ناک میں پانی چڑھانا۔ ناک میں پانی چڑھانے سے مراد صرف ناک میں پانی داخل کرنا نہیں ہے، بلکہ جو نرم حصہ ہے اس ناک کی ہڈی کا، وہاں تک پانی پہنچانا جو فرض ہے۔ اگر کسی صاحب کی رینٹھ جو ہے وہ خشک ہو کر اندر جم چکی ہو تو اس کو بھی صاف کر کے نکال کے پانی پہنچانا فرض ہے۔ اگر ویسے پانی ڈالا اور اس صورت میں جو ہے وہ اس نے ناک میں پانی داخل کیا، اس شخص کا غسل جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ تیسرا جو ہے وہ پورے جسم پر پانی بہانا فرض ہے۔ یہ میں نے 3 فرض بتا دی ہیں۔ اب اس کا غسل کا جو مسنون طریقہ ہے، جو سنت طریقہ ہے، جو ہر شخص کے لیے محبوب علیہ السلام کا مبارک عمل جو ہے وہ باعث ثواب بھی ہے، باعث نجات بھی ہے، وہ ہمیں آنا چاہیے۔ اب غسل کا سنت طریقہ کیا؟ یہ تو فرائض ہیں، اگر کوئی شخص یہ 3 فرض ادا کرتا ہے اس غسل ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں، جیسے نماز کے فرائض ہیں، پھر اس کی سنن ہیں، کچھ آداب ہیں، تو کچھ چیزیں آداب ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سنت ہوتی ہیں، تو وہ چیزیں بھی ہمیں ملحوظ نظر رکھنی چاہیے۔ اب مسنون طریقہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر غسل واجب ہو گیا، فرض ہو گیا، تو وہ جب واش روم میں داخل ہو، ایک تو واش روم میں داخل ہوتے ہوئے بائیں جو پاؤں ہے وہ پہلے داخل کرے۔ وہ بائیں پاؤں داخل کرنے کے بعد جب واش روم داخل ہو جائے تو وہاں اندر جا کے واش روم میں کسی قسم کا کلام کرنا، بات کرنا جائز نہیں ہوتا۔ ہمارے بعض احباب سمجھتے ہیں کہ غسل کرتے ہوئے اگر ہم کلمہ طیبہ نہیں پڑھیں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کا نام پاک ہے تو اس کا اسم گرامی، اس کا پاک نام بھی پاک جگہوں میں لینا چاہیے۔ اب ظاہر ہے جب واش روم جیسی جگہ جو ہے وہ چونکہ ناپاکی والی جگہ ہے، تو ایسی جگہ پر پاک نام جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نہیں لینا چاہیے۔ جب آپ واش روم داخل ہو گئے اور غسل کا جو ہے وہ غسل کرنا شروع کیا، اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ اس بات کا خیال کریں، آپ کی پشت یا آپ کا منہ جو ہے وہ قبلے کی جانب نہیں ہونا چاہیے، یہ دونوں چیزیں آپ نے خیال کرنی ہیں۔ اور دوسرا جو ہے، آپ اگر سب سے پہلے آپ اپنے ہاتھ دھو لیں، پہنچوں تک اپنے ہاتھ دھو لیجئے۔ ہاتھ دھونے کے بعد جو آپ کے جسم پر جو نجاست لگی ہوئی ہے اس کو دور کر لیجئے۔ نجاست دور کرنے کے بعد آپ جیسے وضو نماز کے لیے کرتے ہیں ویسا وضو کر لینا چاہیے۔ وضو کر لینے کے بعد
پھر جو ہے وہ پانی کو جسم پر مل لینا چاہیے۔ جسم پر پانی مل لینے کے بعد پھر جو ہے وہ آپ دائیں جانب پہلے پانی بہائیے، پھر بائیں جانب پانی بہائیے، پھر اپنے سر پر پانی بہانا شروع کیجئے، اور پانی بھی اس انداز میں بہائیں کہ جیسے بندہ مل کر اپنے جسم کو دھوتا ہے، تو ملتے ہوئے اپنے غسل فرمائیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ انداز جو ہے وہ آپ کا کامل انداز ہوگا، اور امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس پر اجر بھی زیادہ ملے گا۔ اب غسل سے متعلق جو اہم معلومات ہیں، ہمیں ایک تو خیال کرنا چاہیے اگر ہم کھڑے ہو کر غسل کر رہے ہیں، ہمارے جو یہ بغل والا حصہ ہے، اگر ہم ظاہر ہم ایسے کھڑے ہیں تو ہماری بغل والا حصہ یوں ہی ہوگا، تو ہمیں اس کو بھی یوں کھڑا کر کے بازو کو آپ اوپر کریں، اور اپنے نیچے والا جو حصہ ہے بغل کا، اس کو بھی ضرور دھوئیں۔ اگر آپ نے غسل کر لیا، جسم کا کوئی حصہ بال برابر بھی خشک رہے گا، تو اس صورت میں ایسے شخص کا غسل نہیں ہوگا۔ اگر آپ بیٹھ کے غسل کر رہے ہیں، بیٹھ کے بھی آپ کی جو ٹانگوں والا حصہ یہ جوڑ ہے، یہاں پر بھی خشک رہنے کا ایک چانس ہے، لہٰذا اس کا بھی آپ نے خاص خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طرح جو احباب بڑے بال رکھے ہوئے ہیں یا جن کی زلفیں ہیں، ان مردوں کے لیے بھی لازم ہے کہ وہ اپنے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچائیں، اور جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کے لیے حکم یہ ہوتے ہیں اگر وہ بال کھول سکتے ہیں تو کھول لیں، نہیں تو ان کے اگر بغیر کھولے بالوں کی جو ہے ان کی جڑوں تک پانی پہنچ سکتا ہے تو بغیر کھولے بھی ان کے لیے جائز ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ اپنی جڑوں تک پانی پہنچائیں، اور ان کا غسل جو ہے وہ ہو جائے گا۔ آخر میں ہم آپ کو غسل کے جو ہے 5 اسباب ہوتے ہیں، 5 وجوہات کی بنیاد پر غسل جو ہے وہ فرض ہوتا ہے، وہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ سب سے پہلے تو شہوت کے ساتھ منی کا خارج ہونا عضو خاص سے، اس سے جو ہے وہ انسان کو غسل فرض ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، جو عورتیں ہیں وہ جب بچے کی ولادت ہو جاتی ہے، بچے کی ولادت کے بعد جو عورت کو غسل کرنا پڑتا ہے، اس کو نفاس کی بلیڈنگ یا نفاس کا خون کہتے ہیں، اس کے بعد جو عورت پر غسل فرض ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں، تو نفاس کی وجہ سے بھی جو ہے وہ غسل فرض ہوتا ہے۔ لہٰذا اچھا اس میں یہ مسئلہ بھی سماعت فرما لیجئے، ہماری مائیں بہنیں اکثر کیا کرتی ہیں، جو ہماری بہن ہیں، جو بچے والی عورتیں ہیں، جو بچہ پیدا کر لیتی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ 40 دن مکمل کرنے ضروری ہیں۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے کہ 40 دن جو ہے وہ بچے کی ولادت کے بعد مکمل کرنا ضروری نہیں ہوتا۔ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ چلیا اس کا گزر رہا ہے، تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت کے بچے کی ولادت کے بعد اگر 5 دن بعد بھی، 6 دن بعد، ہفتے بعد، 10 دن بعد عورت کی بلیڈنگ رک گئی ہے، بالکل ختم ہو گئی ہے، تو اس عورت پر لازم ہے غسل کرے اور نمازیں پڑھنا شروع کر دے۔ 40 دن مکمل کرنا ضروری نہیں ہے، عورتیں اس بات سے بہت ناواقف ہیں۔ آپ حضرات سے گزارش ہے آپ خود بھی اس پہ عمل کر لیجئے، اور اپنے دوسرے احباب کو بھی، جو ہماری مائیں بہنیں اگر ویڈیو سنتی ہیں تو ان پر بھی لازم ہے کہ وہ اس پیغام کو آگے پہنچائیں، انہیں بتائیں کہ بھی اگر عورت کے بچے کی جو ولادت ہے اس کے بعد اگر جو بلیڈنگ رک جاتی ہے، چاہے 2 دن بعد رک گئی ہو، تو اس کے نفاس کی مدت ختم ہو گئی ہے، تو زیادہ سے زیادہ 40 دن ہوتی ہے، تو کم از کم تو 1 دن بھی ہو سکتی ہے، تو لہٰذا جو ہے وہ آپ حضرات سے گزارش ہے، اس میں 40 دن مکمل کرنا ضروری نہیں ہوتے۔ اس میں جیسی عورت کی بچے کی ولادت کا بلیڈنگ ختم ہوئی ہے، 2 دن ہے، 6 دن ہے، 4 دن ہے، 8 دن ہے، تو اس کے بعد اس پر عورت پر نماز لازم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ دوسرا جو سبب ہے غسل کا وہ نفاس ہے، اور تیسرا جو وہ حیض ہے، جو انگلش میں جس کو مینسس کہتے ہیں، اور چوتھا جو ہے جب میاں بیوی کی شرم گاہیں آپس میں مل جائیں، اگرچہ انزال ہو نہ ہو، منی کا اخراج ہو نہ ہو، پھر بھی جو ہے وہ غسل لازم ہو جاتا ہے۔ اور 5واں جو ہے وہ احتلام ہے، اگر کوئی شخص جو ہے وہ سویا احتلام اس کو ہو گیا تو اس پر بھی جو ہے غسل واجب ہو جائے گا۔ آخری مسئلہ، اگر کوئی صاحب جو ہے وہ سویا ہوا تھا تو اس کو خواب یاد نہیں، اٹھا دیکھا کپڑے گیلے تھے، تو اس کو جو ہے وہ منی اس پر کپڑوں پر لگی ہوئی تھی، مگر اس کو خواب بالکل یاد نہیں ہے، تو آیا اس شخص پر غسل واجب ہوگا کہ نہیں؟ جی بالکل اس شخص پر غسل واجب ہوگا، چاہے خواب اس کو یاد نہ بھی ہو۔ اب ایک وہ شخص کیا جس نے خواب میں دیکھا کہ اس پر جو ہے غسل فرض ہو گیا، واجب ہو گیا، مگر جب اٹھتے ہیں تو کپڑوں پر کچھ بھی نہیں ہوتا، تو کیا صرف خواب کی بنیاد پر غسل واجب ہو جائے گا کہ نہیں؟ جی صرف خواب کی بنیاد پر غسل واجب نہیں ہوتا، غسل فرض نہیں ہوگا۔ ہاں اگر جسم پر اس کے جو ہے کپڑوں پر اس کے منی کے اخراج کے نشان ہے تو اس صورت میں جو ہے غسل واجب ہوگا۔ صرف خواب میں دیکھنے سے جو ہے وہ انسان پر غسل فرض نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات سے گزارش ہے، ہم آپ کو پھر گزارش کرتے ہیں
کہ خدا را دینی مسائل سیکھیں، دینی مسائل پر توجہ دیں۔ جہاں پر دوسری ویڈیوز جو ایک میچ کی ویڈیوز ہوگی یا گانوں کی ویڈیوز ہوگی یا سانگ کی ویڈیوز، گانے وغیرہ سنتے ہیں میرے بھائیوں، خدا را ان چیزوں سے گریز فرما کر 5-10 منٹ 5 منٹ کی 7 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، پوری سماعت کیا کریں۔ ہم آپ کو فکر دلانا چاہتے ہیں، تھوڑا سا خیال کریں، دین سیکھیں۔ یہی وہ دین ہے کہ جو دنیا میں بھی نجات دلاتا ہے اور آخرت میں بھی نجات ہمیں اس دین سے ملنی ہے۔ تو آپ احباب سے گزارش ہے، ہماری ویڈیو سن کر خود بھی اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں اور دوست احباب کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔